اپوزیشن کو یہ خیال رکھنا چاہیے، یہ 14-15 آدمی جو ہیں یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں، اور آئی ایم ایف میں جانا کوئی شوق نہیں ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، مجبوریاں ہیں۔ اور یہ 24ویں مرتبہ اب ہو جائے گی۔ 23 مرتبہ ہم جا چکے ہیں آئی ایم ایف میں، کیونکہ معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے اور دوسرے اداروں سے مدد لینے کے لیے آئی ایم ایف میں جانا ہوتا ہے۔ اور سینٹ کے 3.5 سال قومی اسمبلی میں کوئی بل، کوئی قرارداد، کوئی حکومت کی فیل نہیں ہوئی، اپوزیشن کو کہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اور اب یہ عدم اعتماد کی جو باتیں کر رہے ہیں، اس میں بندے ان کو لانے ہوتے ہیں، اور یہ خیال چھوڑ دیں۔ آنا چاہتے ہیں، فضل الرحمان کو سب سے زیادہ شوق ہے، باقی سب پارٹیوں کو سنگینی کا، حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے۔ فضل الرحمان صاحب آئیں، شام کو آئیں گے، موسم کیسا ہوگا، کرونا کی ایک لہر کیا ہوگی، اور حالات واقعات کیا ہوں گے، ابھی 2 مہینے پڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ناکامی ہوگی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ 3 مہینے اہم ہیں، 1 مہینہ گزر گیا ہے، 60 دن باقی ہیں۔ بلاول کہتا ہے وہ آئے گا اور موسم ابر آلود ہوگا، کوئی ابر آلود نہیں ہوگا۔ بلاول صاحب آئیں، آپ 27 کو آئیں، مطلع صاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور 23 مارچ والے بھی شام کو آ جائیں۔ کوئی صورتحال کیا ہوگی؟ 1.5-2 سال تو رہ گئے ہیں، سوری 1.5-1.25 سال، 2 سال چڑھا ہوتا ہے۔ اب فروری آ گیا، پتہ ہی نہیں لگتا اقتدار میں ٹائم کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ باقی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، اور یو بی این اور بی آر اے نے مل کر بی این اے بنائی ہے۔ سو بلوچستان سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے 10 جوانوں کی جانوں کی قربانیاں بھی ایک تاریخ ہے ہماری فوج کی اور سول آرم فورسز کی، کہ 70-80 ہزار سولین اور آرم فورسز کے لوگوں نے قربانی دے کے اس ملک سے دہشت گردی ختم کی ہے۔ اور انشاءاللہ بی این اے اور ٹی ٹی پی اگر جو اضافہ کرے گی دہشت گردی میں، اور جو کرے گی، انشاءاللہ تعالی ساری قوم مل کر اور پاک افواج مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور افغانستان میں بڑھتے ہوئے معاشی حالات جو ہیں، اس میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ساری دنیا کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ہے، ہم زبردست منائیں گے۔ راشد صاحب سے بھی میں کہوں گا، راشد شفیق صاحب سے بھی، کہ لال حویلی کے باہر بھی منایا جائے۔ اور ابھی کل ہندوستان کی افواج نے، ظالم لوگوں نے 5 کشمیری شہداء جوانوں کی، بے گناہ لوگوں کی، پرامن شہریوں کی جان لی ہے، جس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی فوج مسلمانوں سے کیا سلوک کر رہی ہے۔ اور آج مسلمان جس طرح ہندوستان میں بے بس ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے یا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔